سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ دن بھر کے ہنگامہ خیز اور بریکنگ نیوز کے حوالے سے دی جانے والی خبروں کے بعد بہت ساری ایسی خبریں آپ لوگوں کے سامنے آنے سے رہ جاتی ہیں جس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ ہمارے مطالعے میں تو آتی ہیں لیکن وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ کبھی موقع محل کے حساب سے جب ضروری خبریں نہیں ہوتی تو ہم آپ کو وہ تفصیلات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک موضوع میں آپ کے سامنے اس وقت لے کر کے آیا ہوں وائس آف امریکہ کے حوالے سے، اور وہ ہے قطبی سمندر کی تہہ میں غرق ہونے والی یہ کشتی جو 100 سال بعد مل گئی ہے۔ اس کی تفصیلات رکھوں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ناظرین، برطانیہ کے ایک تاریخ ساز مہم جو ارنسٹ شیکلٹن نے 100 سال قبل انٹارکٹک کے منجمد سمندر کو کشتی پر عبور کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس دشوار اور پرخطر سمندری سفر میں انہیں تو اپنے خواب کی تعبیر نہ مل سکی، البتہ جنوبی افریقہ کی مہم جوؤں کے ایک اور گروپ کو انٹارکٹک کے قریب ایک منجمد سمندر میں 10,000 فٹ کی گہرائی میں شیکلٹن کی ڈوبی ہوئی کشتی مل گئی۔ ایک ایسے سمندر میں جس کی سطح پر برف کی پرتیں تیر رہی ہوں اور پانی کا درجہ حرارت 0 کے قریب ہو، اس کی تہہ میں 10,000 فٹ کی گہرائی میں اترنا اور وہاں کے گھپ اندھیروں میں 100 سال پرانی کشتی کے ڈھانچے کو ڈھونڈ نکالنا بھی شیکلٹن کی منجمد سمندر عبور کرنے کی مہم جوئی سے کچھ کم نہیں ہے۔ کشتی تلاش کرنے والی ٹیم کا کہنا ہے کہ ایک صدی گزر جانے کے باوجود کشتی بہت اچھے حالت میں ہے، حتیٰ کہ اس میں استعمال کی جانے والی لکڑی تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کشتی کا وہ گول پہیا جسے ملاح کشتی کا رخ موڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے اتنی اچھی حالت میں ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کپتان ابھی آ کر اسے گھمائے گا اور اپنے سفر کا آغاز کر دے گا۔ برفانی سمندر میں غرق ہونے والی کشتی کی تلاش فاک لینڈز میریٹائم ہیریٹیج نے فروری میں شروع کی تھی اور اپنی اس مہم کو ایکسپیڈیشن انڈورنس 22 کا نام دیا تھا۔ انہیں کامیابی 8 مارچ کو ملی۔ اس مہم کے ڈائریکٹر مینسن باؤنڈ نے کہا ہے کہ میں نے کسی ڈوبی ہوئی قدیم کشتی کے ڈھانچے میں اتنی اچھی حالت میں لکڑی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ سمندری تاریخ کے ایک ماہر اسٹیون شانکرٹ نے کہتے ہیں کہ دنیا کے انتہائی مشکل ماحول میں اتنی محفوظ حالت میں 100 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کا ملنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی وجوہات واضح ہیں۔ سمندر میں 10,000 فٹ کی گہرائی تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، وہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، شدید تاریکی اور انتہائی ٹھنڈے پانی میں کوئی بیکٹیریا زندہ نہیں رہتا، وہ حشرات بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو لکڑی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کشتی تلاش کرنے والی اس ٹیم نے شیکلٹن کی ڈوبی ہوئی کشتی کی کچھ تصویریں ویڈیو جاری کی ہیں جس میں اچھی حالت میں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس پر سونے کے ورق سے کندہ ہوا کشتی کا نام انڈورنس نمایاں طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ انڈورنس 22 کے سفر کا آغاز جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن سے ہوا تھا۔ مہم کی مشکلات اور چیلنجز کے پیش نظر یہ سفر ایک ایسے بحری جہاز میں شروع کیا گیا جو برف کے 1 میٹر تہہ کو توڑ کر اپنے لیے راستہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس ٹیم میں 100 سے زیادہ ماہرین شامل تھے، جن میں انجینئرز، آثار قدیمہ کے ماہرین، سائنسدان اور محققین شامل تھے۔ عملے کے پاس ایسے جدید ڈرون بھی موجود تھے جو ہزاروں فٹ گہرائی میں سمندر کی تاریک تہہ کو کھنگال سکتے تھے اور اس کی تصویر اتار سکتے تھے۔ اس ٹیم نے انٹارکٹک کے قریب بحیرہ ویڈل میں اس جگہ پہنچ کر تلاش کا کام شروع کیا جہاں 1915 میں شیکلٹن کی کشتی انڈورنس غرق ہوئی تھی۔ ماہرین کی ٹیم نے اس پورے علاقے میں پانی کی تہہ میں چلنے والے ڈرونز کی مدد سے سمندر کے چپے چپے کو چھلنی کی طرح چھانا۔ 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی اس عرق ریزی کے بعد انہیں کشتی کا سراغ مل گیا۔ مہم کے سربراہ جان شیرز کہتے ہیں کہ اس سفر سے انڈورنس کی دریافت نہیں بلکہ قطبی علاقے کے دشوار ترین علاقے کے سمندر کی تاریک تہہ میں تلاش ایک مشکل ترین مہم بھی سر ہوئی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کشتی کی تلاش کی طرح ارنسٹ شیکلٹن کی مہم جوئی کی تاریخ میں کوئی اور مثال موجود نہیں۔
وہ کشتی کے ذریعے قطب جنوبی کے برفانی سمندر انٹارکٹک عبور کرنے والے پہلے مہم جو کے طور پر تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس عظیم سمندر میں اپنا قدم بھی نہ رکھ سکے اور کشتی قریبی سمندر ویڈل میں غرق ہو گئی۔ برطانیہ کی پورٹس ماؤتھ یونیورسٹی کے سمندری تاریخ کے ایک ماہر ین کوٹس کا کہنا ہے کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے شیکلٹن نے اپنے خواب کو تعبیر دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ایک صدی پہلے انہوں نے ایک ایسی بڑی کشتی تیار کروائی جو سمندر میں تیرتے ہوئے برف کے ٹکڑوں اور برف کے پرتوں کو توڑ کر اپنے راستہ بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن انہیں قطبی علاقے کی برف کی نوعیت کا پوری طرح ادراک نہیں تھا۔ چنانچہ اپنے خصوصی ڈیزائن کے باوجود اینڈرنس برف کا مقابلہ نہ کر سکی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ شیکلٹن نے اس کا تذکرہ اپنی ڈائری میں کچھ ان الفاظ میں کیا ہے کہ اینڈرنس بھاری برف سے ٹکرانے کی شدت برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اسی ڈائری میں آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ شام 5 بجے ہمارا سفر ختم ہو گیا کیونکہ کشتی برباد ہو چکی ہے۔ انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا کوئی بھی جہاز برف کے اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ان کی مہماتی کشتی غرق ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرا تمام ضروری سامان سمیٹا اور اسے چھوڑ کر 3 لائف بوٹس میں منتقل ہو گئے۔ انہیں یک سمندر میں برف کے تیرتے ہوئے ٹکڑوں پر اپنا کیمپ لگانا پڑا اور اپنا سامان برف پر گھسیٹ کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے کے لیے خصوصی برفانی کتوں کی بھی مدد لینی پڑی۔ شیکلٹن کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ پھر برف کی ان تیرتی ہوئی موٹی تہوں سے نکلنے کے بعد مدد حاصل کرنے کے لیے انہیں محض 32 فٹ لمبی کشتی میں ایک سمندری پانیوں میں جنوبی جارجیا تک 1287 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا۔ اگرچہ انٹارکٹک عبور کرنے کی مہم ناکام رہی، لیکن شیکلٹن نے جس ہمت، حوصلے، عزم، ثابت قدمی اور جوانمردی سے مشکلات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس نے انہیں سمندری مہم جوئی کی تاریخ کا ایک ہیرو بنا دیا۔ ان کا انتقال 1922 میں ہوا، جس کے ٹھیک 100 سال کے بعد جان شیرس کی ٹیم نے سمندر کی 10,000 فٹ گہرائی میں ڈوبی ہوئی کشتی کو ڈھونڈ کر قطبی علاقوں کی مہم جوئی کی ایک نئی تاریخی رقم نہیں کی، بلکہ شیکلٹن کے خواب کو تعبیر بھی دی تھی۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ مسلسل ہونے والے جدوجہد کی ایک کہانی ہے جس میں کامیاب ہوتے ہیں تو تاریخ رقم ہوتی ہے، اور جب تاریخ رقم ہوتی ہے تو یورپین ممالک کے اخبارات اس کو بڑی سرخیوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور پھر ان سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ جو ہے جب تک وہ کامیابی حاصل نہیں کرتے اس وقت تک اس کے پیچھے رہنے والی قوم بڑی حساس بھی اور کامیاب بھی نظر آتی ہے۔ یہی کہانی ہے اس ڈوبی ہوئی کشتی کی جو 100 سال بعد جس کو نکال لیا گیا ہے۔ میں کہا ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،